الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأيضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الرجل انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا کہ میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا کہ میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے
تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی رہنے بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی رہنے بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے رب کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخرو ہونا ہے رب کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلى وصام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلى وصام، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ذمہ داران مدرسہ، ذمہ داران محلہ، حجاج کرام، حضرات سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ان علماء کے بیانات ہو جانے کے بعد جو آپ کے گود میں اللہ نے دیا ہے، اور نظام خداوندی یہی چلتا ہے کہ رسولا من انفسہم، انہی جانوں میں سے ایک نبی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام علاقوں کے اندر جو نبی بھیجے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، انہی قوم میں سے ایک ہادی بن کر کے آیا، تو اللہ نائب نبی کو بھی انہی جانوں میں سے بناتا ہے۔ تو علاقے کے علماء الحمدللہ علاقے کے حالات، گاؤں اور قریے کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں، صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر کے علماء، گاؤں کے علماء، علاقے کے علماء باہر کے علماء سے زیادہ جانکاری اس لیے رکھتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کا مزاج سننے کا کس ڈھنگ کا ہے، کس انداز کا ہے۔ پھر بھی چونکہ ان علماء کی محبت ہے کہ مجھے ایسے ناچیز کو بلا لیا، دعوت دے دی، میں آ جاتا ہوں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے قبول فرمائے، آخرت میں بھلائی کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ بہت ساری باتیں آ گئی ہوں گی جبکہ میں نہیں سن پایا ہوں، تاہم میں نے جن آیتوں کو لیا ہے، چنا ہے اور پڑھا ہے، ان آیتوں پر چند باتیں روشنی ڈال کر آپ حضرات سے
کروں گا. میری ماں بہنوں اور بزرگوں نوجوانوں ذرا دھیان سے سننے کی بات ہے. میں نہیں کہتا، اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے میرے بندو، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خوب دھیان سے سنو اور چپ رہو. اگر یہ دو کام کرو گے، دھیان سے سنو گے اور چپ رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اگر اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہم کام کریں، آواز لگا کے گھر میں دادا قرآن پڑھ رہے ہیں، پوتا جی پڑھ رہا ہے، دادی آواز لگا رہی ہے، امی آواز لگا رہے ہیں، ابا آواز لگا رہے ہیں، تو ان پڑھنے والوں پر تو اللہ کی رحمت ہوگی. لیکن جو دھیان سے سنے بغیر ادھر ادھر کی آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اچھی طرح کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو چپ رہو، چاہے مجلس میں ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے مسجدوں کے اندر ہو. بہرحال ہم اور آپ بڑی توجہ سے سنیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو یہ فائدہ دے گا. میں نے قرآن پاک کی آیت سورہ ملک کی آیتوں کو چنا، اسی سے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال اپنے جلالت شان، اپنی کبریائی، اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بڑی برکتوں والا ہے وہ رب کہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک خطہ، کوئی ایک اسٹیٹ، کوئی ایک ملک نہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات جس کے تحویل میں، جس کے قبضے قدرت میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر لے، جس طرح چاہے کر لے. اس پر کوئی قدم لگانے کا حق نہیں رکھتا، انہیں انگشت نمائی کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے. اسی نے کائنات کے ہر ذرے کو وجود میں لایا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پیدا اللہ نے نہ کیا. وہ ذرے ذرے پر قادر اور ذرے ذرے کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اور ان کا خالق. زمین و آسمان کے اندر 18,000 قسموں کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب، ایک قسم کی مخلوق نہیں، 18,000 قسموں کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب. 9,000 قسم کے مخلوقات سمندر کے اندر ہے. 9,000 قسموں کے 9,000 میں 9,000 قسموں کی مخلوقات اس خشکی پہ ہے. 9,000 اگر جیسے کہیں گے کیا انسان 9,000 ہے؟ ہندوستان میں تو کتنے ہو گئے ہیں مولانا ہاشم صاحب؟ 1,20 33 کروڑ ہو گئے. تو اس میں یہ جملہ لگانا ہم علماء جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. ذرا سی غلطی کر لیتا تو کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے. اگر 9,000 کہیں تو غلط ہو جائے. 9,000 قسموں کی مخلوقات، ایک قسم انسان کی ہے، اس میں ارب خرب ملین جتنا بھی ملا لو، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا. جانور میں بھی قسم قسم کی مخلوقات ہیں. ہاتھی دیکھ لو تو وہ بھی ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کے ہاتھی ہیں. گنڈے دیکھ لو تو وہ بھی کئی قسم کے ہیں. 18,000 قسموں کے مخلوقات اللہ نے خشکی میں پیدا کیا، سوکھے، اور 9,000 قسم کے مخلوقات اللہ نے سمندر کے اندر پیدا کیا. یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے. اس نے کہا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ کہتے ہیں میری ماں بہنوں دوستوں نوجوانوں کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور بھول گیا. وہ بھی قرآن اللہ فرماتے ہیں. اور قرآن سے بڑی سچی کتاب کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. آج تک اس کا زبر محفوظ
زیر بھی محفوظ، حرف بھی محفوظ، آیت بھی محفوظ، صورتیں بھی محفوظ، بارے بھی محفوظ، ایک ایک چیز اس کی اللہ نے حفاظت کر لی ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے ہی اسے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے؟ ان حفاظ کرام سے، ان حفاظ کرام سے جو سینوں میں اپنے قرآن لیں گے، وہ حافظ قرآن، حامل قرآن ہوں گے، ان کے لیے بڑے بڑے اعزازات اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ کاش اللہ کے بندے، کاش اللہ کی بندیاں ان اعزازات کو سنیں اور غور کریں، اس پر عمل کریں۔ وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات میں جاؤں، میرا موضوع سخن الگ ہے، ضمن بات آ گئی۔ اللہ کا قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ سینے میں اس کو جگہ دیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ اسے کئی اعزازات سے نوازیں گے۔ ایک اعزاز کا یہ ہوگا، اللہ کہیں گے اے حافظ قرآن، تیرے خاندان، تیرے کہنے والوں میں سے 10 ایسوں کو تو جنت میں لے کے جا سکتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ اب وہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے، جہنم ہی جائے، لیکن کہ تجھے اعزاز، تجھے وہ رتبہ، تجھے وہ مقام عطا کیا جا رہا ہے، چونکہ تو نے اپنے سینے کو میرے قرآن کا سفینہ بنایا تھا، لہذا آج تیرے لیے اعزاز ہے، اپنے ساتھ 10 جہنمیوں کو لے کر جنت جا۔ اب وہ جہنمی جہنم میں نہیں، جنت کی طرف جائے۔ اور باپ ماں کو تو کیا کہیں گے، آپ سنتے ہی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے حیات کو بھی پیدا کیا، الذي خلق الموت، جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، والحیات، اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ حیات کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت کو پیدا کرنے والا بھی، بشرطے کہ بندہ اس کے فیصلے کا انتظار کرے، اس کے فیصلے میں دخل اندازی نہ کرے، خودکشی نہ کر ڈالے، سوسائڈ نہ کر ڈالے۔ اگر کر لے گا تو حضرت مولانا ہاشم صاحب مقتدی علماء حفاظ شریعت کے ہیں، جنازے میں تو شریک ہوں گے، لیکن یہ اللہ والے جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کو خوشی کرنے والے۔ پوچھئے کہ نہیں مسئلہ کرنا، جنازے میں شریک ہوں گے، جنازہ پڑھائیں گے نہیں، اس کے اعزاز پڑھائیں گے نہیں۔ کیوں نہ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنے معاملے کو لے لیا، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، والحیات، اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے دونوں کو؟ حیات بھی دیا ہے، موت بھی کیوں دیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت، اگلی آیت، پچھلی آیت، اگلی آیت کی تفسیر پچھلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تمہارا امتحان لو، تمہارا پریکھا کروں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے دیکھو کون اچھے عمل کا کرنے والا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ بندہ میرا دیکھے گا، بندی میری دیکھے گی، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کا کمرہ نہ گرنے پہ نام ہوتا ہے، کسی کا کمرہ نہ گرنے پہ نام۔ لوگ انگوٹھی بنا کے اس میں اپنا نام لکھتے کہ نہیں، کنگا کرنے کی خدا دے، آج تو لکھے ہی آ گیا۔ یا سوچتے ہیں کہ ابھی لکھا رہا ہوں، ابھی میری موت ہے، سوچ کے لکھا، سوچتا بہت دن تک میں دیکھوں گا، میرے پاس ہے۔ اسی کو شاید نے کہا کسی کا کندھا نہ گرنے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب یہ فانی سرا ہے کہ جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ، کسی کا مقام
انتقال ہوا ہوگا، آپ پورے عرضی میں کہیں نہ کہیں جا کر دیکھیے اسی سیکنڈ اسی لمحہ کوئی نہ کوئی تو دھرتی کو آباد کرنے آیا ہوگا، پیدا ہوا ہوگا۔ یہ نظام اللہ چلاتے ہیں، کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو پھر دھرتی کو آباد کرنے کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں۔ یاد ہمارے گاؤں میں ایک دولہا شادی ہو کر دلہن لے کر کے پہنچا، میرے بالکل گھر کے بغل دولہا پہنچا، بس یہ دلہن اتر رہی ہے کار سے، ادھر ایک گھر سے رونے کی آواز، کیا ہے نظام، کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کسی کا کندن گننے کے نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبے جام ہوتا ہے، عجب یہ فانی سرا ہے کہ جس میں شام و سحر کسی کا گوشت کسی کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے اس نظام کو اللہ ہی چلاتے ہیں، ہم چاہنے سے بھی نہیں چلا سکتے، نہیں چلا سکتے، یہ نظام خداوندی ہے۔ بھائی بزرگ اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر رہے، اللہ چاہتے ہیں میرا ایک ایک بندہ اچھا عمل لے کر کے میرے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے، کہا کہ داؤد علیہ السلام آپ سے درخواست ہے، آپ اللہ کے نامے میں نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، ہماری درخواست ہے اللہ سے کہہ دیجئے صرف 3 دن پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ 3 دن کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے تو توبہ اللہ کر لیں، گناہ کچھ اچھا کام کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے درخواست کی، اللہ نے کہا ہے میرے داؤد وہ بندے بھول گئے کہ جن کو میں نے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 10 20 50 سال اتنی عمر دیا، اس میں میرے فرمان پر چلنے کی کوشش نہیں کی، اب یہ 3 دن میں تھوڑی ہوئی سدھر جائے گا۔ اس کو تو غور کرنا چاہیے کہ اس رب نے مجھے اتنا وقت دیا ہے، صبح بھی دیا، شام بھی دیا، دوپہر بھی دیا، رات بھی دیا، اس میں تو اس کو سدھرنا چاہیے تھا۔ جب اس میں نہیں سدھر سکا ہے تو 3 دن میں کیا تھا؟ عمر تو ظاہر کی عشق بتا میں مومن، عمر تو ظاہر کی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا۔ رسول کریم سے یاروں نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحات۔ اے میری امت کے مرد، اے میری امت کی عورتوں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے، اس سفر سے واپسی نہیں ہے۔ کلکتہ جا کے تو واپس آ جاتے ہیں، بمبئی جا کے آ جاتے ہیں، سعودی جا کے آ جاتے ہیں، لیکن موت کا سفر ایسا ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے، لہذا تیاری ایسی رہے۔ جب آدمی لمبے سفر کے لیے 2-4 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو لمبی تیاری ہوتی ہے، چھوٹی تیاری، لمبی تیاری کرتا ہے، اور ہر چیز سے بلیڈ بھی رکھ لو، سوئی سوتا بھی رکھ لو، اور ضرورت کے مطابق گڑاپو بھی رکھ لو، بیڑی جو بھی ضرورت ہے تو جانا ہے کہ وہاں پان ملے گا، نہیں پان کا ڈبہ بھی رکھ لو، ذرہ بھی رکھ لو، چولہا بھی رکھ لو، کسا بھی رکھ لو، اب یہ ہفتے ہی کے بعد لے کر کتے سے آ جاتا ہے، تیاری کر کے چلتا ہے، کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، عزت نفس کے خاطر، لہذا پوری تیاری کر کے آدمی کہاں ایک چند دن کے سفر کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کے سفر سے بڑا سفر کوئی نہیں ہو سکتا، فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، بے شک آخرت ہی اصل زندگی ہے، اسی کو اس زندگی کو پھر موت ایسی زندگی ہے کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، لیکن اس زندگی کو موت نہیں دی جائے گی قبر کی زندگی کے بعد۔ تو سفر کی تیاری
اور راضی و مرضی، یعنی میری پوچھ پر راضی، میرے قوانین پر راضی، میرے بھیجے ہوئے حکم پر راضی ہوتا ہوا لوٹا۔ اگر لوٹے گا تو میں تجھے، چونکہ تو میری بندگی میں داخل و شامل ہو کر آیا ہے، لہذا میں اپنی جنت میں تجھے داخل کروں گا۔ بھائیو بزرگوں اور دوستوں، روایت میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ سمجھو اس طرح، موت ایک ایسی خطرناک چیز ہے جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، موت کے وقت میں سکرات الموت کہتے ہیں، جہاں جلی کا عالم کہتے ہیں، گھڑکی کا عالم کہتے ہیں، مختلف لفظ سے مختلف نام سے پکارتے ہیں۔ جہاں جلی کے عالم میں جب انسان پڑا ہوا رہتا ہے، اب تھوڑی دیر میں اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے سرور کونین نے فرمایا، اگر وہ انسان مومن ہے، وہ مرد مومن ہے، وہ عورت مومنہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والی، اپنے وقت پر نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، حیثیت ہونے پر زکات دینے والی، اور اسی طرح دولت ہونے پر حج کرنے والی، تمام احکامات کے خداوندی پر عمل کرنے والی یا کرنے والا مرد ہے، تو ایسے شخص کے لیے، ایمان والے کے لیے اللہ دو فرشتوں کو بھیجتے، ایسے انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں اس کے سامنے اور سرانے بڑھ جاتے ہیں اس مرنے والے کے طرف، اور فرمایا اس کی نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس مرنے والے کی، اتنے دور تک خوبصورت فرشتے بارات کی شکل میں آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ بولنے کے حالت میں رہتا نہیں کہ اس کے پاس کون سا منظر آیا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ نہیں بول سکتا۔ انتظار کرتے ہیں ملک الموت کا، پھر موت کی ایک گھڑی متعین ہے، اللہ نے خود کہہ دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ لازم ہے ہر بشر کو خیال قضا رہے، لازم ہے ہر بشر کو خیال قضا رہے، ہم کیا رہے کہ جب نہ رسول خدا رہے۔ عقائد آپ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، ان کو اتنی دنیا سے جانا پڑا، ہم کیسے رہ سکتے؟ تو آج قریب المرگ ہوگا، تا حد نظر خوبصورت فرشتے آئیں گے اور اس کا انتظار کریں گے ملک الموت کا۔ ملک الموت ٹھیک اسی وقت پہنچے گی جس وقت اس کی موت نکالتا ہے، ایک سیکنڈ میں ادھر کا، ایک سیکنڈ میں روزے کے قضا تدبیر نکن سنے، روزے کے قضا لے کرو بند روانے۔ اللہ کے ولیوں نے کہا جس دن موت ہے، آنی ہے، ہزار نہیں لاکھوں تدبیریں کر لو، ہو نہیں سکتا کہ اس کو موت نہ آئے، موت آ کر رہے گی، اجل فیصلہ نہ ہوگا۔ 40,000 کا سوئی بھی لگا لو آخری وقت میں، لاکھ روپے کی سوئی بھی لگا لو آخری وقت میں، یہ نہ دوا بچا سکتی ہے نہ تدبیر بچا سکتی ہے، کوئی تدبیر کام نہیں دے گی جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ روزے کے قضا میں جس دن موت نہیں ہے تو اس دن موت ہے ہی نہیں، تو اس لیے روایت میں آتا ہے تا حد نظر فرشتے بیٹھے ہوں گے، ملک الموت آئیں گے، اس کی روح نکالے۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ روح کا نکالنا جانا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے نیک انسان، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کی روح کو اللہ اس طرح نکالے گا جیسے گھڑے میں پانی بھر دیا جائے، مٹکا ہوتا ہے شکر کا، میں نے جھبا کہتے تھے، مٹکا بھی کہتے ہیں، بھر دیا جائے، پھر اسے ہلکا سا لڑکایا جائے، جس طرح پانی بغیر لوچ اور خم کے سیدھے بغیر رکاوٹ کے نکل کے بہہ کے چلی جاتی ہے، اس انسان کے روح کی بڑی آسانی سے نکلے گی، اور یہ فرشتے جنتی کپڑے جو معطر خوشبو سے اٹا ہوا کپڑا لائے ہوئے ہوں گے، اس میں اس کی روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف صعود کریں گے، چڑھیں گے، پہلے آسمان پہ پہنچیں گے، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہیں گے اہلا و سہلا، خوش آمدید، ویلکم، اردو میں کہہ دو،
اس کا استقبال ہر آسمان کو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے. اللہ کیسے اس کو لے جائے گی اللہ ہی جانتے ہیں. روایت میں آتا ہے اللہ پر فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میرا فرمانبردار بندہ تھا یا فرمانبردار بندی تھی، لہذا اسے لے جاؤ. چونکہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، غذا بھی مٹی سے دی، اخروٹ، بادام، پستہ، مرقہ، کشمش، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لو جو ہمارے لیے غذا ہوتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے؟ آسمان سے ٹپکتی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہوئی آ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے. نظام خداوندی پر غور کرو گے ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اسی مٹی سے وہی پپیے کا گچ لگا، وہی امرود کا، ہو نہیں سکتا کہ امرود کے گچ میں پپیا پھل جائے. حالانکہ رس اسی مٹی سے لیا ہے، چاہے چھتاور کی مٹی ہو، چاہے مدنی نگر کی ہو، چاہے گوہر نگر کی ہو، کہیں کی بھی مٹی ہے جہاں پر جس چیز کو اللہ پھلاتے ہیں وہاں اسی مٹی سے ایسا رس وہ لیتا ہے، ریفائن بنا کر کے بہترین شکل میں اللہ اپنے بندوں کو غذا دیتا ہے کہ بندہ میرا کھائے گا، بندی کھائے گی، اس سے طاقت ہوگی، توانائی آئے گی، قوت آئے گی، کمزوری دور ہوگی. کیا پیارا رب ہے، کیسے بندوں کا خیال کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے اعلیٰ اور الفا انسان کو بنایا. اس سے بڑا کوئی جانور اس سے بڑے بڑے ہیں. ہاتھی اس کے کام کے لیے، گھوڑا اس کے کام کے لیے، جانور اس کے کام کے لیے، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، پانی، پہاڑ، پروت، ندی، نالے، زمین، ساری چیزیں اس انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بنایا. تو کتنا عظیم بنایا انسان کو. اور روزی بھی کیسی بھی، گودا یہ کھا گا، چھلکا جانور کھا ہے کہ نہیں بولو. سانترا اللہ کی بنائے کتنا پیارا، ایک ایک دانے میں اللہ رس کرتے ہیں، پھر اس کو پیک کرتے ہیں، پھر دانے کو جھوڑ کر تھام بناتے ہیں، پھر تھام کے اوپر کور دیتے ہیں، پھر یہ تھام کو سب کو جوڑ کر کے اس کو ایک سکے میں لپیٹتے ہیں. اللہ اکبر، کیسا نظام. کچا ہرا ہے، میرا بندہ چھوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں، اس سے میں رنگ لاؤں گا، پیلا رنگ سنترے کا آئے گا، تب میرا یہ دانا کھائے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. بڑی پاکیزہ غذا اللہ نے ہمیں عطا کی. کبھی غور کیا؟ کھا تو لیا، سنترا کھا لیا، سیب کھا لیا، اخروٹ کھا لیا، بادام کھا لیا، کبھی سوچا کہ رب نے مجھے کس انداز سے کیسے میرے لیے بنا کر کے پیدا کیا؟ اگر سوچ لے گا تو اپنے رب سے تعلق تیرا استوار ہوگا، خدا پر ایمان تیرا چلے گا. کوئی دوسرا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے جو رب نے کیا، جو رب کرتا ہے. بھائیو اور دوستو، اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، خوراک کی مٹی سے دیا. ساری چیزیں مٹی سے نکل کر کے آتی ہیں. وہی مٹی کا رس آ کر کے دھان میں پہلے دودھ بن جاتا ہے، پھر دودھ سے وہ چاول بن جاتا ہے، پھر چاول پہ چھلکا آتا ہے، چھلکا کھائے گا جانور، اس کا منجی، اس کا جو گودا ہے، چاول کھائے گا میرا لاڈلا، بندہ کھائے گا میری بندی کھائے گا. تو یہ دودھ کا آنا کہاں سے آیا؟ اسی رس مٹی ہی کو تو اللہ نے دودھ کی شکل دے دی. بہرحال ان ایک ایک اللہ کے فرشتے سے غور کریں گے انشاءاللہ ہمارے ایمان مضبوط سے مضبوط تر بنے گا. اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم اس کو اسی مٹی میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے.
دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے اس کے لیے. ہم کچھ نہ تھے، کچھ تھے، ہم کچھ نہیں تھے. ایک ناپاک قطرے کا پانی کا قطرہ تھے. خلقناکم بماء مہین، زمین پانی سے، ناپاک قطرے سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا. لیکن بنایا کتنا عزت والا، کتنی عزت والا بولو. کوئی اس کے مقابلے کی عزت والا نہیں ہے. کوئی بنایا کس سے ہے؟ کسی نے دم کہ پانی پہ نقشہ کھینچے. اللہ ہی کی ذات ہے جو پانی پہ نقشہ کھینچ کر انسان کو شاہکار انسان بنا. غور کرو میری بات پر، توجہ کرو میری بات پہ، تب تمہارا ایمان، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. کہ تھیلی کو اور ہیلی کو اڑیے ہوتا آپ کہیں گے پروگر چلتے ہیں، چلتا ہے. تو اس لیے آدمی اپنے وجود کو اگر غور کر لے گا، کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے بھی بچے گا. میں تو اللہ کی پیدائش کا ایک مخلوق کا ایک شاہکار ہوں، مجھے غرور میری نفس میں کیسے پیدا کرنے والا غرور کر سکتا ہے؟ میں کیسے غرور کر سکتا ہوں؟ اسی لیے 400 سال پہلے کے اللہ کے ایک ولی ہے شیخ سعدی شیرازی نے کہا، مرور رسد کبریا وہ منی، مرور رسد کبریا وہ منی، کہ وہ کشف دیمت و ذات شغنی. اسی کو میں وہی کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، انسان نہیں کہہ سکتا. اگر کہا اس نے میں تو اس نے غرور کیا، اور جو غرور کرے گا اسے تباہ کر برباد اللہ کرے. اس لیے ہمیشہ غرور سے بچنا چاہیے. گھمنڈ اللہ ہی کو زیبا ہے، دوسرے کے لیے نہیں. کیوں؟ نہ اس کا ملک قدیم ہے اور اس کی ذات غنی ہے. تو بہرحال اللہ فرمائیں گے اسی مٹی سے میں نے پیدا کیا، خوراک بھی اس کو اسی سے دیا، اب پھر اس کو اسی میں لوٹائیں گے. اب گاؤں والے نے کہ میرے فرشتوں اس جنازے کو لے کر دفن کر دیے ہیں کس میں؟ قبرستان میں، قبر میں. تم جاؤ اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالو. افرشوا لہ الجنہ، اس کو جنت کا لباس دے دو، جنت کا بچھونا دے دو. والبسوا لہ الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، جنت کا لباس دے دو. پھر روایت میں آتا ہے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، گھبرائے گی یہ عورت ایمان والی، اور یہ ایمان والا گھبرائے گا. فرشتے کہیں گے گھبرا مت، تو نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے، تو نے سردی کے موسم میں پرواہ نہیں کی ٹھنڈے پانی کی کہ میرے رب کو میں راضی کروں گا، لہذا تو نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، بسترے کو مارا لا تو میں اپنے رب کے حکم کے سامنے پہلے نماز کی ادائیگی کروں گا، پھر آ کے دوبارہ سو جاؤں گا. لیکن اللہ کے حکم کو نہیں ٹالوں گا یا نہیں ٹالوں گی، اس نے بڑی تکلیف. لہذا فرمائیں گے تو اگر نافرمان بنتی یا نافرمان بنتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا. لیکن چونکہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، لہذا یہ دروازہ ایک کھڑکی تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند. اب جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، بڑی راحت کی چین کی سی نیند سوئے گا. فرشتے لوری لے لیں گے اور بھینی بھینی ٹھنڈی خوشبودار جنت سے ہوا چل رہی ہوگی اور یہ آرام سے سوتا ہے. لیکن جواب دین دینا پڑے گا. من ربک، تیرا رب کو، وما دینک، تیرا دین کیا، ومن ھذا الرجل، یہ صاحب کون ہے. من ربک کیوں سوال ہوگا؟ اسی لیے کہ اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کے اسٹاف روم میں سب سے کہہ دیا تھا کہ میں ہی رب ہوں، مجھے کو یاد رکھنا، سب کو نہیں، رب کو یاد رکھو گے تو تمہارا کام بیڑا پار ہو جائے گا، اور سب کو یاد رکھو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی لیے نبی نے آ کر ہی سبق دیا، حضور نے آ کر ہی سبق دیا. قرآن کھولو رب، قرآن ختم کرو رب. قرآن کے بیچ میں بے شمار جگہ رب ہی رب کی تعلیم. نماز شروع کر الحمدللہ رب العالمین رب، رکوع میں جاؤ سبحان اللہ العظیم، چھتر میں سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ بولو، کوئی ایک بولے.
کوئی ایک تو بولو چھتا ہو گیا ہمارا نہ بولے کہے رب کیا بولتے اللہ کا نام کیا اللہ نہیں ہے نہیں ہم اللہ کو مانے ہیں طریقہ مصطفیٰ کا لے کر کے مانے ہیں جو رسول پاک کے طریقے سے اللہ کو مانے گا وہی کامیاب ہے جو رسول کو چھوڑ کر کے مانے گا کامیاب رسول اللہ نے فرمایا جب رکوع میں جا تو رب کو یاد کر سبحان ربی العظیم رب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں دوسرے دن کہتے نہیں کہ جمعے کے دن تو سنتے رہو کیا کہتے سیدھے تھوڑے کھڑے ہوئے اللہ لک الحمد خالق لک الحمد الرحمن لک الحمد الرحیم لک الحمد بولتے کیا بولتے ماشاءاللہ ربنا لک الحمد رب نبی نے اس سبق کو یاد کروایا ہے رب کو یاد رکھو سب سے رشتہ توڑ بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ بابا رب سے رشتہ جوڑ آزاد ہو گئی اب سب سے نہیں رب سے بھاگو مزید وضو کرو اللہ کے سامنے گر جاؤ اے میرے رب میں تیرے سامنے ہوں تو نے مجھے پورا وجود دیا ہے یہ وجود میرے لیے ہے تیرے سامنے میں پیش کر اللہ کی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز تو لہذا اب ہے نماز ختم کر لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا رب ہی رب کی تعلیم جو اس زندگی کے مطابق گزارا ہوگا تو کیا جواب دے گا قبر میں بول دے گا نا ربی اللہ کہہ دے گا کہ نہیں کہہ دے گا میرا رب تو اللہ ہے اس کے بعد پوچھا جائے گا وما دین تو کس دین میں چلتا ہے آدم علیہ السلام کے دین میں نوح علیہ السلام کے دین میں ہود علیہ السلام کے دین میں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کس کے دین میں تو کہے گا دینی الاسلام میں اسلام مذہب کے مطابق چلتا حالانکہ آدم علیہ السلام کا طریقہ بھی ٹھیک تھا نوح کا بھی طریقہ ٹھیک ہود علیہ السلام کا طریقہ بھی ٹھیک لوط علیہ السلام کا طریقہ بھی ٹھیک یہ سب اللہ تک پہنچنے کے طریقے تھے لیکن جب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے اللہ نے سارے راستوں کو بند کر دیا ایک راستہ اللہ نے قائم رکھا وہ ہے حضور محمد رسول اللہ کا طریقہ جو اس طریقے کے مطابق چلے گا یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے انہی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے قرب حق کے کئی راستے مگر والی نبی کا راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے نبی کا راستہ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کو لے جا کر کے قبر میں سلا دو مجھے آرام سے سنتا رہے گا کب تک قیامت تک اصل حساب کتاب وہاں ہوگا یہاں صرف کیا کہتے ہیں اس کو جب کالج میں بچہ داخلہ لیتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا نام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایڈمیشن جو لیتا ہے اس کا پہلے امتحان لیا جاتا ہے امتحان جو شروع کر لیا جاتا ہے بہت ہلکا اس کے بعد حساب کتاب آخرت تو یہاں پار ہوا ہے امید ہے کہ آخرت پر بھی پار ہو جائے گا بشرطے کہ اس کے مطابق برخلاف ایمان والے کے کفر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح اس بدمعاش بدبخت خدا دشمن رسول دشمن دین دشمن علماء دشمن کے قریب میں دو فرشتے آئیں گے اور انتہائی قریب منظر بدصورت شکل میں کالے بھجنگے ہوں گے اور آنکھیں ان کی نیلی نیلی ہوں گی جو ان کی بھینکری کو بڑھائے ہوئے ہوں گے اور دو کے دو بیٹھ جائیں گے اور تا حد نظر اسی طرح بد شکل فرشتے اس کے بالا کی شکل میں ایمان والے کے لیے الگ اور اللہ کی دشمنی دین کی دشمنی کرنے والے کے لیے الگ آپ نے فرمایا بہت ہی بد شکل ان کی بھینکری کو دیکھ کر اگر کوئی اچھا آدمی دیکھ لے تو ہر پہ کرے
تو مرنے والا ہی ہے تھوڑی تھوڑی. برداشت کی طاقت اللہ دے گے اسے. اسی طرح دیکھتا رہے گا. انتظار ملک الموت کا کریں گے. ملک الموت آئیں گے اور کہیں گے روح کو نکلنے کی. روح نکلنے کی کوشش نہیں کرے گی. نہ تو اس کے جسم کے مختلف حصے میں گھس کر چھپنے کی کوشش کرے گی روح, لیکن اس کو جبرا نکالا جائے گا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, میرے صحابہ ایسے بدبخت کی روح کو اللہ نرالے انداز سے نکلوائیں گے. اس کے روح کو ایسے نکالیں گے کھینچ تان کر کے, جیسے کوئی دو دھارا چھری ہو, اس پہ اون کا کپڑا لپیٹ دیا جائے اور اسے بھگو دیا جائے. ایک طرف سے ایک آدمی پکڑے اور ایک آدمی چھری کے دستے جو طرف پکڑے, جیسے کھینچنے پر وہ اونی کپڑا ادھڑتے ہوئے نکلتا ہے. اس بدبخت کی روح کو اسی طرح جبرن نکالا جائے گا اور بدبودار جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف چڑھیں گے. فرشتے وہاں پر لعنت برسائیں گے, اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا, اس کا اعزاز و اکرام نہیں کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ, اس کے گھروں میں اس کے لوگ دفن کر دیے ہیں, روح کو ڈال دو اور اس کو جہنم کا لباس, جہنم کا بچھونا دے دو انگارے والا, اسی طرح جہنم والا لباس دے دو. پھر اس کے بعد اس سے سوالات ہوں گے تو جواب دے نہیں سکے گا. اسی لیے نہ جانے کتنوں کو رب مانا, کبھی سورج کو رب مانا, کبھی ستارے کو رب مانا, کبھی اس کو آدمی کو رب مانا, کبھی جنات کو رب مانا. 50 کو اپنا رب مان کے دنیا سے گیا کرا گئی تھی. لہذا اس کے کہا جائے گا جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی, بڑا خوش ہوگا, بڑا خوش ہوگا. چلو راحت کی جگہ آ گئی, تو لباس جہنم کا پہنا ہوا تو تڑپ تکلیف ہو رہی تھی. فرشتے کہیں گے تو اگر خدا کا فرما بردار ہوتا یا ہوتی یہ ٹھکانہ تیرا ہوتا. چونکہ تو نے پوری زندگی بغاوت اور شرارت میں خدا دشمنی میں زندگی گزارا ہے, لہذا تیرا یہ ٹھکانہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. بند کر دیں گے, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر اسی طرح تڑپتا رہے گا قبر کے عذاب میں. اسی لیے نبی کریم سید عالم نے فرمایا, اس حدیث کی میں نے قرأت کی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار. اے میری امت, اپنے قبر کو یا تو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا لو یا جہنم کے گڑھوں میں سے بنا لو, تمہارے اختیار میں. میرے اختیار میں دیا گیا ہے کہ میں اگر اپنے قبر کو جنت کی کیاری بنانا چاہتا ہوں تو اچھے اعمال کروں گا تو جنت کی کیاری بن جائے گی, اور اگر تمہیں برائی کا اختیار کروں گا تو میرا قبر جو ہے جہنم کی کیاری بن جائے گی. بھائیو بزرگو اور دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بچے ہوئی زندگی کو نبی پاک کے ارشادات کو تلاش کریں, علماء سے پوچھیں. اللہ کا شکر ہے یہ کئی مدارس ہے. آپ کا مرکزی مدرسہ تو ہے یہ ہے, مولانا ہاشم صاحب کا ایک مدرسہ گوہر نگر میں بھی. اللہ لوگ پریشان ہیں, کتنا مدرسہ کھل گیا, اتنا مدرسہ کھل گیا, جیسے میں ہی چلاتا ہوں, میں بولنے والا ہی چلاتا ہوں, اتنا گیس کھل گیا. چلانے والا تو اللہ ہے. میں اگر نہیں بھی دوں گا, گالی بھی دوں گا, تب بھی وہ ادارہ چلتا ہے, اس لیے کہ میرے دینے سے چلتا ہے, نہ نہیں دینے سے رکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا گوہر نگر میں مدرسے جلسہ تھا حافظ صلاح الدین سلمہ اللہ, ان کے قیادت میں وہاں پر مفتی سمیر صاحب بھی آئے تھے. میں نے وہاں پر ایک آیت تلاوت کی تھی جو منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر پڑھنے والوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ ان پر سچ مت کرو جو محمد کے پاس رہتے ہیں, یہاں تک ایک بھاگ دے. یہ منافق ایسا کہا کرتے تھے. مسلمان تو ایسی بولی نہیں کہہ سکتا, اگر کہے گا مسلمان نہیں رہ سکتا تو منافق بن جائے. لہذا بھائی اور دوست کو ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے پڑھانے والے علماء حفاظ جو ذمہ داری ہے اللہ نے ان پہ ڈالا ہے, علاقے کی ذمہ داری انہیں کے سر پہ ہے. ان سے پوچھیں, حاصل کریں اتنا اصل زندگی وہ ہے. زندگی تو میری مختصر ہے, سامنے ایک لمبا
پوچھتا ہوں راہ جنت مدینہ کدھر ہے، ہر طرف رخ کیے پوچھتا ہوں راہ جنت مدینہ کدھر ہے۔ دوستو بزرگو، ہمیں مدینے کا راستہ چننا پڑے گا، ورنہ تو ٹرین کسی اور کا پکڑ لے بجائے مدینے کے کہیں اور راستہ مدینے والا، ٹرین بھی اور سڑک بھی مدینے والی اگر پکڑتے ہیں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی رہیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ہاتھ سے چھتر رکھ کے، خصوصاً نوجوانوں بزرگوں، آپ بہانے کو جمعہ اپنے قریب مت آنے دے گا، بہانے کو بالکل قریب مت آنے دو۔ بہانے شیطان اور میرا نفس یہ دونوں شروع کرتے ہیں اور مجھے کچوٹے لے کر کے رب سے ہٹا دیتا ہے۔ بہانے ہزار ہوتے ہو، رب کا حکم پہلے سامنے رکھیے، ورنہ تو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا بے روزے دار کا۔ اور روزہ بھی رکھتے ہیں نماز سے قبل، اور روزہ معلق رہتا ہے قبولیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا احترام کریں۔ اگر بیماری ایسی لگی ہے، روزہ رکھنا تکلیف دہ ہے، تو آپ گھر میں کھا لیں پی لیں، بازار کو بالکل آپ اسلام کو ذلیل نہ کریں، اسلام کو رسوا نہ کریں کہ اسلام غیر دیکھیں۔ مجھے بھی ایک نیتا صاحب ہے بہت میرے چاہنے والے، ایک گڑ کی بات بتا دیا تھا ان کو، تو بیچارے اتنا قریب ہو گئے اپنے میلے سے کہ سب سے پہلے اسی کو بلاتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے۔ بہرحال بچپنا تھا، ان کو وہ اپنے میلے کے پاس بیٹھے، وہ سوچ کے رکھا ہے کہ روزہ رکھا ہوگا، لیکن وہ روزہ رکھے ہوئے نہیں تھے، لہذا وہ بہت ناراض ہوا، غیر مسلم ہے لیکن ناراض ہوا کہ نہیں، میں تو تیرے اوپر بہت اعتماد کرتا ہوں کہ مسلمان ہے اور مسلمان روزہ رکھتا ہے، تو کیسے نہیں روزہ رکھتا؟ ایک غیر ایک ایمان والے کو تو ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہمیں غیر کا دے گا، ارے غیر تو ہم سے سبق لے گا کہ کس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، کیسے بھوکے رہ جاتے ہو۔ یہ تو کہنا پڑے گا کہ روزہ ہی اچھا لگتا ہے، کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ جب سچا میں روزہ دار بنوں گا، اللہ مجھے ایسے ہی جذبہ اور ایسے ہی ذوق عطا فرمائے۔ بہرحال رمضان کا فکر کرے، تراویح پڑھے، اس میں قرآن پاک کو مکمل سننے کا خیال کریں۔ دال بٹو نوجوان کے پیچھے بیٹھے بیٹھے حافظ صاحب جب ختم کر کے رکوع میں جانے پڑھ جائے، اللہ نے پورے سال میں ایک مرتبہ کم از کم میرا بندہ قرآن سن لے اس لیے بھیجا ہے، وہ بھی ایک بہانہ بن جائے گا ہماری بخشش کا۔ ہم تو پورے سال پڑھتے بھی نہیں اور سنتے بھی، دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کم از کم اس سال طے کرے چھتر والے، اگر اللہ سہولیات فراہم فرما دے یا کہیں بھی موقع لگے، تراویح کو مکمل قرآن سننے کی کوشش کریں۔ روزہ بھی میری ماں بہنیں رکھیں، میری بیٹیوں کا درجہ رکھنے والیاں میری بیٹیاں بھی رکھیں، سب کے سب روزے دار ہو۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ سے ناراض ہے، اسی لیے عذابات آ رہے ہیں، ظالم بادشاہ مقرر ہے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر سے مصیبتیں بلائیں ٹالیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ مرحومہ گلشن بیوی صاحب یوسف صاحب کی اہلیہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے حق میں بھی دعا کریں گے۔ چند شعر سماعت فرما لیں۔ فکر عقبا کی کر آجی بے خبر، فکر عقبا کی کر آجی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ
قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ اتنا کہ چلتا ہے تو تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر دوں کہ کل کا بھروسہ نہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں سوڑے کی طرح یہاں بھی ماحول پاتا ہوں. ہر علاقے میں کئی جگہ پہ جلسے کا ہونا اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا کتنا ضروری ہے اس کو ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے علاقے کے علماء جمعیت کے اونچے پوسٹ میں اونچے مرتبے میں بھی اللہ فائز کیا ہے. جماعت کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں. آپ کی قیادت و سیادت بھی کر رہے ہیں. آپ ان پر اعتماد کریں. اپنے مسائل کو ضرور پوچھ کر علماء سے حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اور میری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چونکہ امام صاحب نے کچھ کیا نہیں ہوگا. آپ کے گاؤں کے امام ہیں نہ تقریر کیے ہوں گے نہ کچھ کیے ہوں گے. میری درخواست ہے کہ بھائی امام اصل ہوتا ہے. آج لوگ امام کو درجہ دے دیتے ہیں غلام کا. بول مقصد پھر جو مسجد صفا ہوئے بول مقصد یہ کیا کھڑکی میں بھائیو وہ امام ہے. ہماری نمازوں کو لے کے اللہ کے سامنے پہنچا ہم کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں خدا کی قسم. اس لیے کہ نہ ہمیں ایک آیت یاد ہے نہ ایک سورہ یاد ہے نہ وہ اللہ کی بول ہمارے بول میں آئی ہے نہ آ سکتی ہے. جیسا کہ امام صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے. ہم پڑھتے ضرور ہیں ادائیگی ہماری ٹھیک نہیں اچارن ہمارا صحیح نہیں. اگر انگلش کے بولنے والا اگر غلط انداز سے اچارن بولے تو کوئی بھی انگلش نہ اس کو اپنے سامنے بٹھائے گا نہیں. چوکی بھی پیش کرے گا. اس کو تو کچھ پتہ ستا نہیں ہے. جناب شراب کچھ جانتا ہی میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں. ایک امام وہ ہماری نمازوں کو اللہ کے سامنے پہنچاتا ہے. اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے. خدا کی قسم سب سے پہلے اللہ کی رحمت گاؤں میں مسجد میں اترتی ہے. مسجد میں اترنے کے ساتھ ساتھ امام پہ اترتی ہے. پھر امام کے پیچھے والے پر پھر اس کے دائیں والے پر پھر اس کے بائیں والے پر پھر دائیں والے پر پھر بائیں والے پر. اسی طرح پورے محلے پہ اللہ رحمت کو تقسیم کی. تو اس رحمت پانے والے مین آدمی کو اگر ہم عزت نہیں دیں گے تو عزت دینے والا ہمیں عزت دلائے گا. اسی لیے امام کی قدر کریں. ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. حالانکہ دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے آتے جاتے ہوئے. لیکن چونکہ کہیں بھی کوئی امام ہے اس کی عزت عظمت اللہ ہے. اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ہمارے سامنے بڑے پیش امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے نمازوں کا ضامن ہے. اسی کی ذمہ داری ہے اللہ تک وہ نماز پہنچا. معمولی درجہ نہیں ہے. یقارت سے مکے کے انسان کو روز گنہگار ہے تو مگر محترم ہے. لہذا ہم ان کی قدر کریں. ان کے ساتھ دے چکے بتا دیے کہ کچھ بیان کیے ہیں. اب سب کا حکم ہے. مولانا ہاشم صاحب میرے بہت نمت بہت زیادہ. مولانا الیاس صاحب بھی میرے لاڈلے. ان علاقے کے علماء الحمدللہ ہم سب کے لاڈلے ہم سب کے جو ہے کہ دلالے ہیں. ان سے جمعیت کا کام اللہ لے رہا ہے. جماعت کا کام لے رہا ہے. قوم و امت کا کام لے رہا ہے. آج بھی ان کو جانا تھا لوگوں کو بھوگیشور ہم لوگ جا کے آئے. بہت اہم میٹنگ کی جمعیت کی طرف سے. مولانا ہاشم صاحب اپنی عدالت کی وجہ سے نہ جا سکے. مولانا الیاس صاحب جا سکے. بہرحال ان علماء کے حق میں جمعیت کے حق میں اور اسی طرح مولانا ولی رحمانی یہ ہمارے ہندوستان کی بڑی ہستی چلے گئے. ان کے حق میں مغفرت کی اور اپنے جو اکابر زندہ ہیں خصوصاً حضرت مولانا اشرف مدنی سب کے لیے ہمارے لیے وہ گویا کہ نعمت غیر مترقبہ ہے. اللہ کی عمر کو حیات دراز فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ.